الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک قلم اور کاغذ، بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کاپی بنا لیں اس کے لیے اور اس کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ جو بہت اہم آیات ہیں، یہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے نا 190 سے لے کر ابھی آپ سنیں گے اور دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں یہ علم میں انسان کی عقل اور فطرت کو پوری طرح فوکس کر کے اس کو سمجھایا گیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ عین عقل کے مطابق ہے۔ دیکھیں نا، عقل کیا کہتی ہے ہمیں کہ ہر نقصان سے بچو۔ نقصان سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت جب کے قرآن اطاعت و کے سنت پہ عمل کرے گا سر۔ علم حاصل کرے گا، پہلے عمل بعد میں آئے گا، پہلے علم حاصل کرے گا اور پھر عمل کرے گا۔ اس کا علم جیسے میں نے بتایا ہے اور اس پر عمل، یہ بالکل دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح اس کو عقل بھی دی ہے اور اس کو ساری صلاحیتیں قوتیں بھی دی ہیں عمل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے خاص حکمت کے تحت انسان کو آزادی دی ہے، چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے۔ عمل کرے گا اس کے بہترین نتائج اس کے سامنے آئیں گے، اگر اس کے مخالف چلے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تاریخ کا فیصلہ ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ حقیقت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک سر، اللہ سر۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہم فطرت کے مطابق اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فطرت اللہ نے پیدا ہی اس طرح کیا کہ نیکی کو بھی پہچانتے ہیں، برائی کو بھی پہچانتے ہیں۔ نیکی ہمیں پسند ہے، برائی سے ہمیں نفرت ہے، یہ اللہ نے ہمارے دل میں رکھ دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ فطرت ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں جب میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں واقعتاً عمل کرنے پر سکون ملتا ہے، اور عمل نہ کریں تو زندگی کس قدر فساد زدہ ہوتی ہے، انسان حیوان کی سطح سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے؟ بے شک سر، بے شک ایسے ہی۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیں اور بڑے غور سے سنیں۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، دین، توحید، رسالت اور آخرت، یہ دراصل عین فطرت کی آواز ہے۔ میں اپنی اس فطرت کو پر لبیک اس وقت کہہ رہا ہوتا ہوں جب میں اس اللہ کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ اچھا، اللہ کو ماننے کا حق کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے سیرت و کردار سے پتہ چلے گا۔ جب میں اللہ کی بات مان کر زندگی گزارتا ہوں تو آپ دیکھیں میں کیسا نفع بخش انسان بن جاتا ہوں، اور جب میں اس کو سے انکار کرتا ہوں تو کافر دیکھ لیں کتنا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے دنیا میں، کوئی چین نہیں ہے اس کو، نیند اس کو آتی نہیں جب تک وہ گولیاں نہ کھائے، وہ کھاتا پیتا حیوان ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سر۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں بڑی قیمتی آیات ہیں، اور آج میں نے آپ کے سامنے بہت اہم چیزیں رکھنی ہیں دین کے حوالے سے، اور آپ نے سمجھنا ہے اور کوئک نوٹس بھی بنانے ہیں ساتھ۔ اچھا، سب سے پہلے میں چلتا ہوں آپ کے سامنے آیت نمبر 190 پہ، اور بڑے غور سے دیکھیے۔ آیت 190 بڑی کمال کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار،
اور یہ دن کا اور رات جو آگے پیچھے آتے ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے. لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اہل عقل کے لیے. اچھا، اب اس میں کون سا لفظ جو ہے تشریح طلب ہے؟ جلدی بتائیں. پوری آیت کو دیکھ جتنا میں حصہ پڑھا ہے. سر اولو الالباب تشریح ایک طلب. اچھا نہیں، اس اولو الالباب سے بھی پہلے آیات کیا چیز ہیں؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں نا، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کر کے کس طرح یہ دونوں چیزیں انسان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور پھر دن اور رات، دن آرام کے لیے، ساری دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے. میں اور آپ بالکل ڈیلی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. آیات کیا چیز ہے؟ آیت کا معنی کیا ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں. نشانیاں. کسی جگہ معجزات کے بارے میں بتایا گیا، کسی جگہ اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، کسی جگہ یہاں پہ نشانیاں ہیں، نشانیاں. دیکھیں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، اس سوال پہ نشانی کے آیت کے کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ کائنات کے اسرار و رموز جو ہیں ان کو آیات کے اوپر. قرآن جی کی شاباش. آیات بھی نشانی ہیں، انسان کے اندر بھی نشانی ہیں اور کائنات میں بھی نشانی ہیں. نہیں، آپ نشانی کی ڈیفینیشن مجھے بتائیں، وہ بعد کی بات ہے. اس کو دیکھ کے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ نشانیوں کو دیکھ کر. اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو جہیز میں آپ کے والدین نے کوئی چیز دی، اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے نشانیاں. والد کی نشانی ہے. اچھا، کیوں اس نشانی کیوں کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. وہ آپ والد کو نشانی کا مفہوم پھر یہ ہوا کہ وہ چیزیں جن آپ کو میری دیکھ کے بات ہمیں سنیں. رب دیکھیں، یاد آتا ہے سر، وہ نشانی ہوئی پھر. بات آپ ٹھیک ارم کہہ رہی ہیں، میں آپ کو ذرا کھول کے بتاؤں تاکہ آپ سمجھیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں. اچھا، اب وہ جو تحفہ میرے دوست یا میری ماں باپ نے مجھے شادی میں دیا ہے، وہ دیکھ کے مجھے کس کی یاد آتی ہے؟ ماں باپ کی یاد، اس کے احسانوں کی یاد. اسی طرح قرآن نے آیت اس چیز کو کہا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے وہ آیات انفس ہوں، چاہے وہ آیات آفاق ہوں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے کہ کس کے کمالات ہیں. یہ ہے آیت کا ٹھیک مفہوم. اب سوال کیجئے، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کروں گا. اچھا، اب اگلا سوال سنیے. آپ نے سوال نہیں کیا نا. قرآن کی آیت جو ہے اس کو نشانی کیوں کہا گیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دوسرا سوال یہ ہے کہ آیات کائنات کو، یہ کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، یہ کیوں آیات کہلاتی ہیں؟ اور خود میرے اندر کہ میں پیدا کیسے ہو گیا، میرا سسٹم جو سارا کیمیکل، وہ ڈاکٹری کا سسٹم ہے، دوران خون، ہاضمہ، سب یہ، ان کو کیوں نشانی کہتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. کبھی آپ نے سوال نہیں کیا. یہ سر ایسے کمال کی باتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا یہ سب کچھ. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے. ان کو نشانی اس لیے کہتے ہیں، قرآن کے جو ٹکڑے ہیں، آیات جن کو کہتے ہیں، وہ اللہ ہی کا فرمان ہے. کوئی بندہ ایسا بنا نہیں سکتا. اس لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ تم ایک صورت بنا کے لاؤ. اس لیے یہ اللہ کی نشانی ہے کہ یہ کمال کی بات ہے. پھر یہ تو قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اور زمین میں صرف ایک چیز کو دیکھ لیں، ہمارے جسم کی کوئی ضرورت جو زمین سے پیدا نہ ہوتی ہوئی ہو، کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا کمال ہے. یہ نشانی ہے، آیت ہے اللہ کی. اسی طرح سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، کہکشائیں ہوں، یہ ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی.
کیوں؟ وہ نشانیاں جس سے اللہ کے کمالات، اس کی حکمت اور اس کے اختیار اور اقتدار آدمی کی سمجھ میں آتا ہے. ان کو لکھیں تاکہ یاد رکھیں آپ. اچھا، تو اب آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب سر میں آپ آپ کو نے وہ کائنات انفس اور کائنات آسمان و زمین یہ بھی نشانیوں میں آئے گا نا؟ تو میں اور کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی ایک سر، یہی میں لکھ رہی تھی ایک نا چیز سر. نہیں، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج، سارے کہکشائیں، یہ کتنی عظیم نشانیاں ہیں اللہ کی، کتنی کیا حکمتیں معجزہ ہیں. بے شک بے شک. کیا معجزے بھی نشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ آیات میں کبھی معجزے کا بھی ذکر بیان آپ نے ہوتے ہیں. بہت اچھا فرمایا. قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو انبیاء نے معجزے دکھائے ہیں یہ ساری آیات ہیں، یہ نشانی ہے اللہ کی. کیوں؟ یہ ان کا کمال نہیں ہے انبیاء کا، یہ کمال اللہ کا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں یہ طاقت رکھتی. عصا کتنا بے جان ہوتا ہے، وہ عصا دیکھیں سارے جادوگروں کے رسیوں کو سانپ بنے نگل گیا. لہذا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اب پوچھئے سوال کوئی نشانی کے بارے میں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں. قرآن میں آیت کبھی معجزے کے لیے ہے، کبھی اللہ کی ایسی نشانیاں جن سے اللہ کی کمالات، اس کی حکمت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار، اس کا علم سامنے آتا ہے. شاباش، بتائیے کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب مجھے آیت قرآن کی بتائیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آفاق کی نشانیاں ہوں یا تمہارے انفس میں ہوں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ برحق ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت واضح ہوتی ہے. کون سی آیت ہے؟ اب لکھیں آپ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور آئندہ آپ نے اس چیز کو بہت اچھی طرح، قرآن کے طالب علم کو آیت کا مفہوم نہیں پتا تو اس کو پھر پتا کیا ہے. اب سنیں آیت حامیم سجدہ کی 53. سنوریہم آیاتنا، ہم اس انسان کو، ان تمام انسانوں کو ہم آیات دکھائیں گے، نشانیاں. سنوریہم، ہم ان کو دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، کائنات پوری میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنی ذات کے اندر ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لہم، ان پر وہ واضح ہو جائے، انہ الحق، کہ اللہ تعالی حق ہے. کتنی پیاری آیت ہے، بلکہ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی میں 53 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے آیات کائنات اور آیات انفس. جب ان پر غور کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آگے آیت میں آئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، قرآن نے بتائی ہے. اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی اور کمال کی نشانی کب آدمی سمجھتا ہے؟ جلدی بتائیں. جب اس کے پاس علم ہوتا ہے سر. عالی علم دیکھو اللہ نے بھیج دیا ڈاکٹر صاحبہ. فطرت میں قرآن بھی، بھی ہے. فطرت اس کی پاکیزہ ہوتی ہے. سر یہ اولو الالباب کے لیے غور و فکر کرتا ہے. یہ ہوئی نا بات رضی، آپ نے بہت زبردست بات کی. غور و فکر کرے گا. آپ غلط جواب دیتے ہیں اس لیے کہ آپ نے قرآن کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود یہ داعیہ دے گا کہ آپ صرف ان لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو اس پہ عقل سے غور و فکر کرتے ہیں. ایکسیلنٹ. تو ان آیات کو، وہی ان آیات کا مفہوم قرآن والا سمجھ سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ان کو عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب بڑے غور سے سنیے، اس عقل کو ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں دوڑایا اور اس اللہ کو ابھی تک نہیں پایا. آپ کی ساری یونیورسٹیز کی ریسرچز ہو رہی ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں جڑوں پر اور پتوں پر اور کس کس پر ریسرچ ہو رہی ہے.
لیکن وہ اس بات تک نہیں پہنچ رہے کہ یہ کمال کس کا ہے. یہ پتا ہو، یہ جڑ ہو، یہ درخت ہو، یہ پھل ہو، یہ سارے کمالات یہ اس اللہ کے ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جی سبحان سر، اللہ. جی سر. تو اللہ کے نزدیک ابھی میں آپ کے سامنے سارا رکھوں گا. آیت کے بارے میں کوئی آپ کے سامنے سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں. اچھا، یہ تو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کوئی یہاں تک آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی یہ پوری بات؟ سر حامیم سجدہ کی آیت کون سی آپ نے لکھوائی؟ میں نے لکھوائی ہے 53 نمبر آیت. نوٹ آپ نہیں بناتے نا؟ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ان نشانیوں کی ایک بڑی واضح آیت ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 164. پہلے بھی لکھوائی ہے میں نے آپ کو، لیکن آپ غور نہیں نہ کرتے. ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم غور و فکر کر کے سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. تو آیت 164 میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں. بالکل مفہوم اس کا وہی ہے جو آیت 190 کا ہے. یہ تھوڑی لمبی ہے کیونکہ اس میں کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قرآن کریم آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے نا؟ جی سر، جی سر. 164 نکال لی ہے بقرہ کی؟ جی سر. جی اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیں کتنی سملیرٹی ہے دونوں میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ بالکل وہی چیز ہے جو بقرہ اس کی آل عمران کی 190 میں. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. تو کشتی میں کیا نفع ہے لوگوں کے لیے؟ تجارت مچھلیاں کے لیے پکڑتے اللہ نے ہیں. اس کو نعمت بنایا. سفر کرتے ہیں سر، تجارت کرتے ہیں، بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. ہاں، دنیا کی تجارت کا بہت بڑا حصہ ہیوی ایکوپمنٹ انہی بحری جہازوں پہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں، نشانی ہے کہ اللہ نے کس طرح انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل سے انسان نے یہ بحری جہاز بنایا ہے جو پانی میں چلتا ہے، اور اس پہ سفر بھی کرتے ہیں اور تجارتی مال بھی کثرت سے اس پہ آتا ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ہستی ایسی ہے جس نے، اس کا کمال دیکھیں کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اب کبھی غور تو کریں واٹر سائیکل پہ. ساری دنیا واٹر سائیکل اس اللہ کو نہیں پہچانتی کہ جس نے ہواؤں کو، اس لیے کہ وہ ہوائیں پانی کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے، اور بادل سے وہ صاف ستھرا پانی بالکل ایسا کہ جس کی صفائی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، پھر وہ زمین پر نازل ہوتا ہے. تو یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ذات کا سر. سوچیں. اچھا، پھر اللہ کہتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس پانی سے زمین کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اب جناب فصلیں اگ رہی ہیں، فروٹ اگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ انسان کی کون کون سی ضرورتیں زمین پوری کرے اس پانی سے. اچھا، مردہ زمین سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ زمین بالکل پانی کے بغیر مردہ ہوتی ہے. جب پانی برستا ہے تو کس طرح فصلیں لہا اٹھتی ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تبارک اللہ و کا ذات کا. اچھا، اس آیت کو، یہ جو آیت ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہو رہی ہے؟ آیات زندہ کو مردوں سے ربوبیت سر. نکالتا ہے، مردہ کو زندوں سے. شاباش، آیت ربوبیت ہے کہ جی انسان کی پرورش کا کتنا بڑا بندوبست ہے.
अल्लाह अकबर। बंदा मोमिन का तो ईमान ताजा हो जाता है जब कुरान पढ़ता है ना। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और तरह तरह के जानवर फैला दिए। हमारी ये बहन पता नहीं कहाँ पाकिस्तान में पैदा हुई और इस वक्त वो जर्मनी में, उसकी औलाद भी जर्मनी में। कभी इसने सोचा था? हरगिज नहीं। ये रब के कमाल है। वो तसरीफ रियाह है, और हवाओं का फेरना देख रहे हैं आप, रोज देखते हैं। वह सहाबल मुसख्खर, और वो बादल जो अल्लाह ताला ने अपने ताकत और कुदरत से उनको मुसख्खर कर दिया, इंसान के लिए खिदमत पे लगा दिया है। बैन अस्समाए वल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान। लआयातल लिकौमी याकिलून, ये निशानी है किस कौम के लिए? अक्लमंद लोग। आयात कायनात। अच्छा, अब वहां क्या कहा 190 में? उलुल अलबाब। अल्लाह अकबर। देखें, दोनों में बड़ी कमाल की बात है। वहां भी आयात कायनात का जिक्र, यहाँ भी ज्यादा आयात का जिक्र। वहां का उलुल अलबाब के लिए निशानी है, यहाँ का आयात लिकौमी याकिलून। दोनों का एंड रिजल्ट वही है कि वहां अकल वालों के लिए उसमें निशानी है, और यहाँ अकल वाले के लिए। दोनों में सिर्फ अल्फाज का फर्क है। यहाँ का आयातल लिकौमी याकिलून, और दूसरी में कहा आयातल उलिल अलबाब। थोड़ा नोट फरमाएं, कुरान को समझ के पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि इंसानी फितरत को अल्लाह ताला किस तरह एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कायनात में गौर व फिक्र करना है, किस लिए? ताकि इस कायनात में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसका मुहर्रिक कौन है। तो हमें पता चला कि उस सारी तब्दीलियों का मुहर्रिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और जब उसको पहचान लेते हैं तो आपको मार्फत रब होती है। गौर फिक्र उलुल अलबाब लिखें आप। जब उलुल अलबाब गौर फिक्र करते हैं तो उस गौर फिक्र का नतीजा रब की मार्फत है। ये लिख ले, गौर फिक्र। और गौर फिक्र वो जिसमें आप अल्लाह ताला को की सारी सफात सामने आ जाएं, और उसी चीज को अल्लाह की मार्फत कहते हैं। तो ये अकल उन को लोगों को मिलती है जो गौर फिक्र करते हैं। अच्छा, अब जरा आप लिखेंगे, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला की कौन सी बुनियादी जो हैं सिफात हैं जो हमें इस, चाहे कुरान पढ़ रहे हों या आयात आफाक को देख रहे हों या आयात अनफुस को देख रहे हों, कौन से कमालात हैं जो अल्लाह ताला के हमारे सामने आते हैं? सर अब ये लिख, शबो पोस्ट बदलना और ये हो मौसमों का बस 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 बस, वो आप उस तरफ, मैंने आपसे सर तो एक तो अब सर लिखे एक में चीज आप, तो ये सामने आती है कि अल्लाह ताला वाहिद है और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। दूसरा ये हमारा बातें खालिक। आप, हाँ, मैं आपको लिखवाता हूं ताकि आपको सारा कुछ उसमें आ जाएगा। 3 बुनियादी सिफात हैं। कमाल कुदरत, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कमाल कुदरत के लिए कुरान की कौन सी आयत का टुकड़ा जो बार बार कुरान में आता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। शाबाश, इरम लिखें आगे। कमाल कुदरत के इंसान को नजर आता है कि वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। दूसरी जो इंसान को चीज नजर आती है, कुरान की आयत हो, आफाक की आयत हो, अनफुस की आयत हो, दूसरा जो है, पहला कमाल कुदरत था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। दूसरा है कमाल इल्म, और उसके लिए आयत का कौन सा टुकड़ा है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन अलीम। इन्नल्लाह नहीं, अल्लाह बिकुल्ली शैइन बिकुल्ली शैइन अलीम। लिखें आप। अच्छा, ये लफ्ज कुल क्यों आया दोनों में? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिकुल्ली शैइन अलीम।
ये कुल क्यों आया है? सर हर चीज को कवर कामिल की वजह से सर, कामिल। ये हर चीज पे अल्लाह की कुदरत है। ये तौहीद, ये है तौहीद कि वो सिर्फ वो हस्ती है जिसके अंदर ये कमाल है, कोई और नहीं है, इसलिए कोई इलाह नहीं है। समझ के बात करें। कुल का लफ्ज है, कायनात में जो कुछ हो रहा है उस पर उसी का हुक्म चल रहा है, उसी के इल्म का नतीजा है, उसी के किरदार का नतीजा है। कुल का लफ्ज जो है वो तौहीद है और शिर्क की कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, पहली बात क्या थी? कमाल कुदरत, इन अल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर, और दूसरी कमाल इल्म, बिकुल्li शैइन अलीम, और तीसरी जो बुनियादी सिफत है ना अल्लाह की है वो है कमाल हिकमत। अच्छा, इसके लिए कौन सी आयत लाएंगे आप? हुवल हकीमुल खबीर, उससे भी हुवल ज्यादा, अजीजुल हकीम। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह अजीज गालिब भी है, ताकत कुदरत भी हक है, और उसको इस्तेमाल किस तरह करता है? हिकमत के साथ। तो यहां आयत लाएंगे इन अल्लाह अजीजुन हकीम, कि ताकत के बावजूद हर काम हिकमत से अल्लाह के। और कायनात को देख लें कि उसने इन तीन सिफात, बुनियादी सिफात है, तीनों लिख लिए आपने? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल है, और जरा गौर से सुने और समझें। वो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि, एक सेकंड, जी, आप मुझे ये बताएं कि आपसे अगर कोई पूछे कि ये आयत, ये निशानियां कहां पर हैं, तो क्या जवाब देंगे? मैंने अभी बता चुका हूं आपको। अल बकरा 164 और जी आले इमरान 190 से 200। डॉक्टर साहबा, आप क्यों नहीं कहती कि ये आयत कुरान में भी है, ये आयत आफाक में भी है, और ये आयत अनफुस में भी है? ये है इसका जवाब कि ये निशानियां, ये आयत कहाँ हैं? ये कुरान मजीद में है, क्योंकि हर आयत जो है वो अल्लाह ही की फरमान है और अल्लाह ही उसको पूरा कर सकता है। इसी तरह का आयत कायनात हों, वो सारी निशानियां सिर्फ अल्लाह ही की बर्पा करता है। आयत अनफुस, खुद मेरी ज़ात के अंदर जो उसकी निशानियां हैं, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। लिहाजा ये निशानियां तीन जगह पे हैं, कुरान मजीद में है, आफाक में है, और अनफुस में है। कुरान मजीद में वो सारे मोजज़े भी आ जाते हैं जो अंबिया को अल्लाह ताला ने दिए, वो भी निशानियां हैं। शाबाश। कोई सवाल? मैंने आज आपको पूरी तरह इस बात को समझाना है, कोई सवाल है तो जरूर करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उलुल अलबाब कौन है कुरान की नजर में? सर उलुल अलबाब वो हुए जो आयात कुरान और आयात आफाक और अनफुस पर गौर करके इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे मना किया उनसे मैंने रुक जाना है, और जिनको हुक्म दिया उसको मैंने बजा लाना है। बहुत उम्दा, आपने बड़ी प्यारी डेफिनेशन बताई है, लेकिन इसी के लिए मैंने आपको कुरान की वो सारी आयत बमा तर्जमा, मुझे पता है मैं भेज चुका हूं, दोबारा मैंने भेजी है कल, वो आपके पास आपको मिल चुकी हैं? जी सर जी सबको सर मिले। जी, मौजूद है। अच्छा, अब मैंने एक एक आयत आपसे क्विकली इसको खत्म कर, ये आयतें सब आपके सामने रखनी है ताकि मुझे और आपको पता चल जाए कि कुरान मजीद या अल्लाह ताला, क्योंकि कलाम कुरान मजीद कलाम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला के नजदीक अक्लमंद कौन है और बेवकूफ और अहमक कौन है। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा,
आप दुनिया के पीछे पड़ के, ख्वाहिशात के पीछे चल के, शैतान के पीछे चल के, तागूत के पीछे चल के जैसे हुक्मरान चल रहे हैं, वो अल्लाह के उलुल अलबाब नहीं है, अक्लमंद नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में जिनको अक्लमंद कह रहा है, ये सारी आयत 2 पेजेस में मैंने आपको भेजी हैं। अब मैं एक एक आयत को तर्जुमा करूंगा और आप पढ़ें, सुनेंगे, समझेंगे। हर आयत का जो अल्टीमेट मकसद है, पर वो जो उसकी तशरीह है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ उलुल अलबाब वो लोग हैं जो अल्लाह की हकीकत को समझ चुके हैं कि वो किस किस्म की हस्ती है, शिर्क से बचते हैं और उसी की इबादत करते हैं। इबादत का मफहूम वसी कि उसी के हुक्म की इताअत करते हैं, जिससे मना किया है रुक जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक एक आयत पढ़ रहा हूँ, समझ जा रहा हूँ, और कोई सवाल है तो पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7। वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वो अल्लाह वो हस्ती है जिसने तुम्हारे ऊपर ये किताब नाजिल की। कि उस आयत में क्या है? आयातुन मुहकमातुन, एक तो वो आयत हैं जो मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल और जड़ है, वह उखरा मुतशाबिहात, और दूसरी जो है मुतशाबिहात है, जो मिलते जुलते मानी देते हैं और इंसान को इतना क्लियर नहीं होता जैसी मुहकमात क्लियर है। अच्छा, तो मसलन मुतशाबिहात की मिसाल कौन सी होगी? है जी, हरूफ मुकत्तात भी है, और अल्लाह ताला की जो चेहरे का जिक्र है, पिंडली का जिक्र है, हाथ का जिक्र है। बहुत उम्दा, अल्लाह बहुत। ताला की कुर्सी सर। हाँ, ये सारी हैं बरहक, हमें समझाने के लिए अल्लाह ने ये चीजें बयान फरमाई हैं, लेकिन हैं बरहक, ये मुतशाबिहात है। फअम्मल्लज़ीन फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबहु मिन्हु, वो इन मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं। क्यों? उनका मकसद क्या होता है? इब्तिगा अल फितना, वो फितना चाहते हैं। वह इब्तिगा तावीलहु, और उसकी तावील, उसके मानी में कजी चाहते हैं। मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, कि ये सारी मुतशाबिहात का मफहूम, एग्जैक्ट मफहूम कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है। और कितनी प्यारी दुआ है, वरासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रसूख रखते हैं, जिनका इल्म कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक होता है, यकूलूना, वो क्या कहते हैं? दुआ मांगते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए बिही, इस कुरान पर, कुल्लुन मिन इंदिना, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है, इसका यकीन रखते हैं। ला रैब फी, किताब में कोई कजी नहीं इसमें। और इससे नसीहत कौन हासिल करते हैं? वमा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब, अंडरलाइन करें इसको। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे नसीहत कुरान से कौन हासिल करेगा? जो उलुल अलबाब होगा। उलुल अलबाब कौन होगा? जो इस पर गौर व फिक्र करके इस नतीजे पे पहुंचेगा कि कमाले इल्म हो, कमाले अख्तियार हो, कमाले हिकमत हो, वो अल्लाह ही के पास है। शाबाश। कोई सवाल आपका आयत नंबर 7 के ऊपर, आले इमरान की? आगे बड़ी गौर से एक एक आयत को पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं बकरा की आले इमरान की 190 191 में, इन्न फी खल्क़िस समावाति व इख्तिलाफिल लैली वन नहार, दो चीजों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि एक जमीन और आसमान को पैदा करने में, और दूसरा दिन और रात के इख्तिलाफ में। क्या है इनमें? लायातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं अहले अकल के लिए। अब निशानियां मैं और आप रोज देख रहे हैं कि ये दोनों कितनी अजीम, जमीन और आसमान की तख्लीक हो या दिन और रात, इसके कितने इंसान को फायदे हैं। और अल्लाह कहते हैं इसमें निशानियां हैं। किन के लिए निशानियां? जो गौर व फिक्र करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं ये कमाल अल्लाह ही का है। ये कौन लोग हैं उलुल अलबाब? जरा आगे सिफात देख लीजिए। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़ियामन, खड़े भी, व क़ऊदन, बैठे भी, व अला जुनूबिहिम, और लेटे भी। इंसान की तीन ही कैफियतें हैं, या खड़ा होगा, चल फिर रहा होगा, या वो सो रहा होगा, बैठा होगा, या
سو رہا ہوگا علی جنوبہم، ہر حال میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اس اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ کمالات اسی کے ہیں۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد دل میں بھی، عمل میں بھی، زبان سے بھی، یہی وہ چیز ہے جو مجھے اطمینان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں۔ اچھا، اب بڑے آرام سے یہاں رک جائیے، مجھے یہ بتائیں کہ آیت جو 190 ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، سوری 190 ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو 190 جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ غور و فکر کرے گا انسان تو، اور پھر جب غور و فکر کرے گا اور اللہ کی ان قدرتوں کو پوری طرح سمجھے گا تو پھر کیا کہے گا وہ، اس فائنل اس کا کنکلوژن کیا ہوگا اس کا؟ جلدی بتائیں۔ ان اللہ وہ لا کہہ کل اٹھے گا شيء ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ کیوں؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ سر جی کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ نے بے فائدہ بے مقصد نہیں پیدا کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، اور ان سب کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب بھی لے گا پھر۔ اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ میں اور آپ، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ نے وہ اس کی فطر رکھی ہے نا، نیکی بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہے۔ اخلاقی حص کیا ہے؟ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سر بالکل۔ اچھا، یہ انسان کے اندر اللہ نے پیدائش کے وقت رکھ دی ہے۔ اب جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو یہ اخلاقی حص اس کو مجبور کرتی ہے کہ جس کے اتنے کرم ہیں، آخر اس نے دنیا بنائی کیوں ہے؟ اس کی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے حساب لے، نیکیوں کا اس کو بھرپور اجر دے۔ آپ بھی ہر اس نوکر کو پسند کرتے ہیں جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے دیانت اور امانت سے، اور اس کو 2 منٹ کے لیے بھی ٹالریٹ نہیں کرتے جو بد دیانت ہو۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدکاروں کو سزا نہ دے؟ اس لیے اللہ انسان فوراً پکار اٹھتا ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ دنیا، یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے یہ بنائے ہیں تاکہ میں اس میں وہ عمل کر سکوں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تو نے یہ عبث پیدا نہیں، ما ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، کیا بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے اللہ کی صفت بیان کر، سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے۔ اور میری آخری التجا کیا ہے؟ فقنا عذاب النار، مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہ ہے اولو الالباب کا کام جو اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ فوراً پکار اٹھتا ہے غور و فکر کے بعد کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ اور سر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت الفاظ ہے نا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، ایک ایک لفظ کو، یہ اللہ کے کلام ہے، اور انسان آج تک چیلنج ہے قرآن کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ العظیم۔ اچھا، یہ دوسری آیت تھی، تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب قرآن نے پوری سورہ یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف کے حالات بچپن سے لے کر کس طرح کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے وہ ایک قافلے نے نکالا، کس طرح مصر میں بیچے گئے، کس طرح اس گھر پر اللہ نے پہنچا دیا جہاں پر انہیں اسحار و رمروز پتہ لگ گئے، سارے کی حکومت کس طرح کرتے ہیں، چلاتے کس طرح ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا اس خاتون کے ساتھ جو اس ماڈرن خواتین تھیں، اور پھر اس کی ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن میں کہا ہے، سنیں
آخری آیت ہے سورہ یوسف کی، کیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ کہ رب جو پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، رب ان کو کیسا نوازتا ہے کہ جیل، پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس عورت نے جیل میں پہنچایا اقتدار کے ذریعے، لیکن اللہ پیچھے تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بادشاہی تک پہنچا دیا، وزیر خزانہ سارے اقتدار کے ساتھ وہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر اب اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس پورے واقعے میں ہوش و گوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترا، جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس کتابیں ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اس کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے۔ ہدم، یہ ہدایت ہے، جو اس ہدایت پہ چلے گا وہ رحمتن، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ لقوم یوقنون، کس قوم کے لیے؟ یومنون سر جی، ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں ساری یومنون، یومنون، ساری اس ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ پکا سچا یقین سر۔ وہ ایمان جو شعور میں کہ اللہ پہ، رسول پر، آخرت پر جن کا سچا پکا ایمان ہے وہی اس سے ہدایت لیں گے، وہی اولی الالباب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچیں کیسی پیاری آیات ہیں کہ اولو الالباب کون ہیں، اور آپ سوچیں کہ ہم نے کبھی اس طرح قرآن کو پڑھا ہے کہ اولو الالباب تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت صرف اور صرف قرآن سے لیتے ہیں، جب اس ہدایت پہ عمل کرتے ہیں تو اسی ہدایت کی وجہ سے رحمت کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو چھوڑتے ہیں جیسے آج کی امت نے چھوڑا ہے تو کتنے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ پورا غور و فکر کرنے والوں کو سمجھ میں آئے گا۔ کوئی سوال اس یوسف کی آیت 111 جو آخر میں آئی ہے پوری سورت کے بعد؟ سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، یہ جو پہلا حصہ ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو عبرت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے سر جی کہ وہ جو اللہ نے تدبیریں اختیار کی، سب کام کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا، اس کے بعد پھر جتنی بھی بنا وہ ان سے عبرت لینا، وہ اللہ کا کام تھا۔ وہ اللہ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، موت کے کنویں سے نکال کے، اور بالآخر اس کے وزیر خزانہ بنے اور ساری پاورز ان کے پاس تھیں۔ یہ ہے عبرت، یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کو پوری طرح سمجھ کے اور سمجھنا کہ یہ عبرت یہ ہے کہ اس سے یہ سبق حاصل کرنا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جی اب سر، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ ظاہر معاملات اتنے خراب نظر آتے ہیں، ان میں سے بھلائی کا کتنا اچھا پہلو نکل آتا ہے۔ وہ بھلائی کا پہلو آپ اور میں نہیں نکال سکتے ڈاکٹر صاحب۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے نا، بندہ ہاں اس تو سے حیران ہو عبرت جاتا یہ ہے کہ اللہ کی طاقتوں پر بھروسہ رکھیں، توکل اللہ پر رکھیں۔ ہے۔ جی سر، بالکل۔ آج ہم نے عقل اور سائنس نے ہمیں یہ اتنا اٹھا دیا ہے کہ نعوذ باللہ ہم خدائی طاقتوں کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ یہ بہت غلطی ہے سر، بہت بڑی آپ نے غلطی۔ دیکھا نہیں کہ کس طرح ایران، بڑے غور سے سنیں، ایران کو کس طرح شکست ایران نے دی ہے امریکہ کو، کس طرح انہوں نے تل ابیب کو بالکل اسی طرح بنا دیا جس طرح غزہ کو بنایا یہودیوں نے۔ یہ رب کے کمال ہے۔ آیت سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل من ربک الحق، کیا کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہو۔ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو اس کو کیا جانتا ہے؟ حق، کہ اس کا حق یہ ایسا حق ہے کہ اسی پر عمل کروں گا تو کامیاب ہوں گا۔
اور دوسرا قرآن کہتا ہے کمن ہو آما، بھلا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ جو اللہ نے تو عقل دی، اس عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہا اللہ کے کو پہچاننے کا۔ تو دو شخصوں کا کمپیریزن ہے، ایک ہے اہل علم عقل والا اور دوسرا بے وقوف اور احمق اندھا۔ اللہ کہتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، اس قرآن سے کون لے گا صحیح نصیحت، اولو کون پکڑے گا؟ اولو الالباب، عقل والے ہی۔ تو اب آپ اور میں، اور اگر مسلمان نام و نہاد مسلمان نہیں پڑھ رہا قرآن کو، تو قرآن نے تو کھول کے بتا دیا کہ حق اس قرآن کے اندر ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اس قرآن سے نصیحت لے۔ تو کیا میں اور آپ اولو الالباب بنیں گے یا ہم اندھے بنیں گے؟ اولو الالباب انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب سنیں، ابراہیم کی 52 آپ کے سامنے ہے، یہ بھی آخری آیت ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ کس کو چیز کی اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے پیغام کہہ رہا ہے؟ قرآن کو۔ قرآن کو سر۔ قرآن مجید اور قرآن حکیم کو۔ اچھا، تو یہ جگہ اللہ نے اس کو پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، وَلِيَنْظُرُوا، تاکہ اس سے ڈرائیں، اس سے تنبیہ کریں، بِهِ، اس قرآن سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور اس قرآن سے ان کو پتہ چلے گا، علم حاصل ہوگا، تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد، وہ تنہا ایک ہی معبود حقیقی ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے جن کو شرک کرتے ہو مشرکو، یہ کسی کام کے مخلوق ہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں، اللہ تو ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اس پیغام سے، یہ جو یونیورسل میسج ہے قرآن، اس سے کون نصیحت حاصل کرے گا؟ لَيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور آپ اور میں نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ سوچیں غور سے۔ جی سر۔ ہاں نہیں، آپ بعض دفعہ اپنے عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل یہ ہے کہ سارا کام کرنے کے بعد نتائج کا سارا دار و مدار اللہ کے حکم پر ہے، اور یہ ایمان ہے تو پھر ایمان ٹھیک ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں زمر کی 3 آیات میں، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بڑے غور سے اللہ کی بات کو سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اب میں دیکھوں کون سی ہدایت، اللہ کے کن کو ہدایت یافتہ کہتا ہے؟ وہ جو غور سے سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کا حق ادا کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جو عقل مند ہیں، یہ ہیں جو صاحب دانش ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کیا ہم قرآن ہی سے رہنمائی لیتے ہیں اور اسی پر اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ کتنی پیاری آیات ہیں، میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو اس لیے دوسرا بھیجی ہیں کہ خدا کے لیے ان کو پرنٹ کرا کے سنبھال لیں، اپنے بچوں سے ڈسکس کریں، گھر والوں سے ڈسکس کریں۔ اسی طرح سورہ زمر کی 9 آیت میں کہا، امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا، بھلا وہ شخص جو مطیع فرمان ہے اور رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وقائما، اور سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہوئے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آگے سوال کر کے تاکہ انسان غور و فکر کرے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں برابر ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ کس کو چیز کو جانتے ہیں؟ یہاں ذرا بتائیں مجھے آیت میں کیا ہے؟ کے اوپر آیت میں آیا ہے کہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے، رات اور دن کو کھڑا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت سے۔
اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا یہ حکم اللہ کے قرآن میں ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن، والذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، کس نے نازل کی ہے، اور وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جن کو پتہ ہی نہیں، گدھے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے عقل دی، سبج دی، بوجھ دی، صلاحیتیں دی. قرآن کی آیت کو غور سے سمجھیں. پھر اللہ آخر میں پھر کہتے ہیں بالکل اوپر کی آیات کی طرح، انما یتذکر اولو الالباب، اس سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے وہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل مند ہیں. بے وقوف تو اس چیز کا آج کا مسلمان آپ دیکھ لیں 99% کس طرح گزارا کر رہا ہے اور کس طرح فساد کا باعث بن رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ زمر کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا دیکھیں ذرا غور و فکر کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ وَسَلَكَ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. پھر اس نے اس پانی سے کیا کیا اللہ تعالی نے؟ پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا. پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ اس پر غور کریں. میں نے اپنے گاؤں میں زمینداری کے دوران دیکھا ہے، اسی زمین سے دالیں بھی اگ رہی ہیں، جوار بھی گزر رہا ہے، باجرہ بھی اگ رہا ہے، غلہ بھی اگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کھیتیاں ثم یہیج، پھر یہ پک کر سوکھ جاتی ہیں. فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں. یہ سارا پروسیس آپ رکھتے ہیں، ہم ہر خزاں اور بہار میں دیکھتے ہیں. ثم یجعلہ حطما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھس بنا کر رکھ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. ان فی ذالک لذکر، اس میں یاد دہانی ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے. اب غور و فکر کریں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ کس کا کمال ہے، کس نے یہ سسٹم شروع کیا ہے، لوگوں کی رزق کا بندوبست، کس طرح بھوسا اور بیکار چیزوں کو اللہ کس طرح نابود کر دیتا ہے. آگے صاد کی 29 نمبر آیت ہے اور اس کو پلے باندھ لیں، بہت اہم آیت ہے. کتاب انزلناہ، اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے. یہ انزلناہ جو ہے نا، اس کو پکڑیں کہ کتاب کس نے بھیجی ہے. اور دنیا بھر کی کتابیں آپ دیکھتی ہیں، بک سٹور بھرے پڑے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے اس کتاب نے جو مجھے روشنی اور بصیرت دی، میں نے زندگی بھر پڑھا، امریکہ تک ڈگریاں لیں جا کے، لیکن اس کتاب نے جس طرح میرے ذہن کو کھولا ہے کوئی کتاب دنیا کی نہیں کھول سکتی. کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. رب کہہ رہے ہیں الیکا، اے نبی تیری طرف. اور پھر فرمایا مبارکن، یہ بڑی برکت والی ہے، فیضان والی ہے. تو اس کا برکت کس کو نظر آئے گی؟ بنا کس کو سمجھ آئے گی اس کی برکت؟ جو غور و فکر کرے گا. اولے الارباب کو. بالکل نہیں، لیدبروا آیات ہی، جو اس کی آیت پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو لگائیں گے، اور اس کے بعد جب اس پر اپنا تدبر کریں گے لیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت پھر کون حاصل کرے گا اس غور و فکر اور تدبر میں؟ جو عقل والے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، کوئی سوال ہو آپ کا اس آیت کو، جو آیت سواد کی 29 ہے نا، اس کو لکھ لیں، یا میں نے آپ کو بھیج دی ہے، آپ اس کو الگ سے پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اس پر. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر.
क्या बात है, रब ने कैसी बातें कही हैं। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं इनको बताओ कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं है। दोनों पाकीज़ा चीज अल्लाह ने आपकी फितरत में रखा है कि आपको पाकीज़ा पसंद और आपको खबीस चीज से नफरत। फिर फरमाया वलो आजब का कसरतुल खबीस, चाहे तुम्हें खबीस की कसरत कितनी ही पसंद आए। आज आप देख रहे हैं हम किस कदर फहाशी उरियानी कितनी आम है और किस कदर कसरत से है। हालांकि पाकीज़गी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिन पूरा लिबास पर्दा सब कुछ वो पाकीज़गी है, और ये उरियानी जो है ये खबासत है। लेकिन कसरत है इसलिए कि लोगों ने अपनी फितरत को मसख कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, सुने कितनी प्यारी सर अल्लाह जी, का ये तकवा। हबीस और तैयब जो है ये हलाल और हराम माल की तरफ भी इशारा है। देखें ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इशारा है, लेकिन इशारा देखें ना, मैंने एक मिसाल दी आपको कि एक तर्ज जिंदगी है जो दीन के मुताबिक है और एक उरानी फहाशी का जिसकी कसरत है। इसी तरह आज हराम की कसरत है। मैं आपको बताऊं, एक दफा मेरे एक दोस्त मिलने आए मुझे, वो उसमें वो थे दूसरी जगह थे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बस सिर्फ वो खाता हूँ तली हुई चीजें। तो मैंने कहा अच्छा आज चलते हैं। मैं ले गया उनको अपनी कॉलेज की उसमें जहाँ तल रहे थे। मैंने उससे पूछा बंदे से कि ये जो जिस चीज तेल में तल रहे हो ये क्या है। उसने कहा ये सूअर का तेल है, चर्बी है। आप चीजों को गौर से देखें समझें। तो मुसलमान आज कसरत की वजह से कि हम तो भाई हराम खा नहीं रहे, लेकिन आपको एक एक चीज जो आप खाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह देख के खाएं कि वो वाकई पाकीज़ा है, कहीं खबीस तो नहीं है, नापाक तो नहीं है। अल्लाह हुक्म देते हैं फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अहले अकल अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो, बुराई से बचो, नेकी करो चाहे वो कसरती बुराई की क्यों ना हो, इसलिए कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पा जाओ दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखें ये सारी आयतें मैंने आपके साथ इसलिए की हैं, इस तरह हमें करना चाहिए, इस तरह समझना चाहिए ताकि जिंदगी में। और आखिरी आयत है सूरह बकरा की 269। अब मैं इसका तर्जुमा करके आपसे सवाल करूंगा। यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। वह मैं यूतिल हिकमा, और जिसको हिकमत मिल गई फकद ऊती खैरन कसीरा, उसको बहुत बड़ी भलाई बड़ी दौलत मिल गई। अच्छा, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इससे नफसियत तो सिर्फ वो लोग हासिल करते हैं जो दानशमंद हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस आयत में पहले तो जिक्र हिकमत का है, और हिकमत बला शुभ बड़ी चीज है। हिकमत ये है कि इंसान राइट टाइम पे, एक उसकी डेफिनेशन जो जनरली वो है कि बिल्कुल ठीक है कि हिकमत यह है कि सही वक्त पर सही फैसला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इससे बिल्कुल आपको सामने आती है कि उन्होंने सही वक्त पर फैसले सही किए, मक्के में रहे, हिजरत की, मदीने में पहुंचे, बड़े फैसले सारे हिकमत पर मबनी थे कि 13 साल बाद इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। आज हमने ये मुल्क अल्लाह से वादे पर लिया, कितना धोखा किया हमने अल्लाह से कि आज उस दीन का कहीं नामो निशान नहीं जिसके लिए ये मुल्क बना था। सोचें, और कितनी बड़ी बदबख्ती है कि ये मुल्क जो बना था अल्लाह के दीन के नफाज के लिए, वो आज अल्लाह की दीन को न सिर्फ जड़ें हवा में कर चुका है बल्कि वो तागूत के पीछे चल रहा है। तो हिकमत का क्या ताल्लुक है, इस आयत में हिकमत का क्यों बयान आया है, जल्दी बताएं।
اور جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر ایک عقل مند انسان بن جاتا ہے، حکمت اسے آ جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے پتہ چل جاتا ہے۔ سر جی اس وہ زندگی کے تمام جو اس معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے سر حکمت شیطان کا کی مطلب چالوں یہ سے ہے کہ بچنے اللہ کے کو لیے بھی حکمت پہچاننا، حق سچ کا فیصلہ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آیت کے اندر ابھی تک نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت کیا ہے، وہ حکمت اولو الالباب کو ملتی ہے، اور اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا نٹشل میں کہ قرآن حکمت اولو الالباب کی میراث ہے۔ اولو الالباب کون ہے؟ جو قرآن و سنت سے لیتے ہیں۔ اب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، شاباش۔ یہ ساری آیتیں، کوئی بھی سوال ہو آپ کا، اب بھی ہو یا بعد میں بھی ہو، کل بھی ہو، مجھے ٹیلی فون پہ، آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کریں اور ہم اولو الالباب بنیں۔ اولو الالباب قرآن کے نزدیک ان ساری آیات میں دیکھ رہے ہیں وہ ہیں جو قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ضرور، تو ہم جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت اجر دے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، اور پتہ چل گیا کہ کون سے لوگ جو ہیں اولو الالباب ہیں۔ آج اللہ پاک دنیا میں، ہم لوگوں کو، میڈم آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم سب کو، جن کے پاس ڈگریاں اولو الالباب ہیں، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ اولو الالباب صرف وہ لوگ ہیں، صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی ہدایت دنیا میں طرز عمل ان کا قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی کی توفیق دے۔ اسی لیے یہ سارے میں نے دوبارہ بھیجے ہیں، میں ترجمے کے ساتھ آیات بھیجی ہیں تاکہ آپ کو سب چیزیں مہیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین آمین۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی، ہم لوگوں کی ربنا اولادوں کو بھی۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ کے ساتھ یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنی رحمتوں سے اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے نوازے پروردگار، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرے پروردگار، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور تمام دنیا پہ امن امان قائم کر دے جہاں پہ یہ حالات۔ آپ ایک بات کو بھول رہے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے سب کو اور ہر نماز میں کہ اللہ کفر کے غلبے کو ختم فرما، اور وہ لوگ جو مجاہدین غزہ ہیں، مجاہدین ایران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ کفر کو شکست دیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔